سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کی شخصیت کی دو نمایاں خصوصیات ہیں، ان کا ایمان اور ان کی اطاعت رسول۔ سیدہ ام حبیبہ کے جوش ایمان کا منظر قابل دید ہے۔ فتح مکہ سے قبل ان کے والد ابو سفیان کفر کی حالت میں رسول اللہ کے پاس مدینہ آئے، ان کے گھر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے پر بیٹھ جائیں۔ سیدہ ام حبیبہ نے یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر طے کر دیا۔ ابو سفیان اس پر بہت زیادہ غصے میں آئے، کہنے لگے بچھونا کس قدر عزیز ہے۔ بولی یہ تو اللہ کے رسول کا بچھونا ہے اور آپ مشرک ہیں اور اسی وجہ سے ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میرے پیچھے تم بہت بگڑ گئی ہو۔ الاصابہ رت طبقات کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں سیدہ کی زندگی کا نمایاں پہلو پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کتنا لحاظ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور باپ مشرک ہے تو باپ کو ترجیح نہیں دی۔ یہ ان کے فہم اور ان کی دین کی سمجھ کی دلیل ہے۔ پھر ان کی اطاعت رسول کے حوالے سے دیکھیں تو حدیث پر بہت شدت سے عمل کرتی تھی، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ آئے، انہوں نے ستو کھا کر کلی کی تو بولی آپ کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو آگ پر پکایا جائے اس سے وضو لازم آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہاں اس حکم کے بارے میں یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ آج اس حکم کی کیا حیثیت ہے۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی پہلے تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی نہیں رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے تھے، اور اگر پہلے سے وضو ہوتا تو دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے ہی وضو سے نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بھی ہم ایسی ایک بات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو سفیان کا انتقال ہوا، بعد میں انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، تو انہوں نے خوشبو لگائی اور اپنے رخساروں پر ملی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کسی پر 3 دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے، البتہ شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک کا ہے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی ان کے نزدیک کس قدر ویلیو تھی۔ اگر وہ خوشبو نہ بھی لگاتی تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، خوشبو لگا کر یہ ثابت کیا کہ جب حکم دیا ہے تو سوگ توڑ رہی ہوں، اور خوشبو لگا کر انہوں نے سوگ توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نوافل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ فرماتی ہیں میں ان کو ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کے شاگرد اور بھائی عتبہ اور عتبہ کے شاگرد عمر بن اویس اور عمر کے شاگرد نعمان، یہ سب بھی اپنی تمام حیات میں یہ نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو کیسے دل پر لکھ لیا کرتی تھی۔ اطاعت رسول میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ مزاج کے اعتبار سے سیدہ ام حبیبہ سادہ تھیں، نیک مزاج تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سے کہا میری بہن سے آپ نکاح کر لیجئے۔ فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ بولی کہ ہاں، میں آپ کی تنہا بیوی نہیں ہوں، اس لیے یہ میں پسند کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نکاح کی سعادت میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو۔ صحیح بخاری کی کتاب النکاح کی روایت ہے 5101 نمبر پر۔ یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اسلام میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں بات صرف ان کی خواہش کی تھی، کوئی عورت بھی اپنے شوہر پر سوکن لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ان سے پہلے بھی خواتین موجود تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف کے لیے
اپنی بہن کے بارے میں آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ نکاح کر لیں تاکہ وہ اس شرف سے محروم نہ رہیں۔ سیدہ ام حبیبہ کی حیات میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو انہوں نے معلمہ کا کردار بھی ادا کیا۔ حدیث کی کتابوں میں ان کی 65 روایتیں منقول ہیں۔ راویوں کی تعداد بھی کم نہیں جنہوں نے سیدہ ام حبیبہ سے روایت کیا۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: حبیبہ، یہ معاویہ کی بیٹی تھیں، اور عتبہ، اور اسی طرح سے ان کے بھائی ابو سفیان، عبداللہ بن عتبہ، ابو سفیان بن سعید ثقفی، پھر سالم بن سوار، مولا ابو الجراح، صفیہ بنت شیبہ، زینب بنت ابو سلمہ، عروہ بن زبیر، ابو صالح، یہ ان سے روایت کرنے والوں میں تھے۔ بحیثیت معلمہ کے بھی انہوں نے اپنا کردار خوب نبھایا۔ ان کی زندگی میں اطاعت رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کا علم سے جو شغف تھا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سیدہ ام حبیبہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہجرت حبشہ کر کے گئی تھیں، لیکن ان کے شوہر بعد میں عیسائی ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور نکاح کے لیے مہر نجاشی نے باندھا تھا، اور نجاشی نے ہی انہیں مہر ادا کیا تھا۔ پھر یہ حبشہ سے مدینہ آ گئی تھیں۔ سیدہ ام حبیبہ کے حوالے سے ہمیں بہت سے مسائل کا حل بھی ملتا ہے، خاص طور پر خواتین کے مسائل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جیسے انہوں نے اپنے والد اور شوہر میں جو فرق روا رکھا، ترجیح دی، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، یہ بہت بڑا پیغام۔ جو عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، اور جو مرد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، انہیں محبت کی مثالیں دیکھنی چاہیے۔ محبت اطاعت چاہتی ہے، اور سیدہ ام حبیبہ اطاعت کرتی تھی، اور ان کے مزاج کی سادگی کہ اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتی تھی، اور ان کا تعلیم دینا، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔